میرے پاس علی ایسے ایسے کیسز آ رہے ہیں اس وقت کہ ہسبینڈ وائف کے قریب نہیں آنے دیتی, وائف ہسبینڈ کو قریب نہیں آنے دیتی. اچھا وہ جب خاتون میرے پاس سیشن کے لیے آئیں تو وہ پارلر سے تیار ہو کے آئی ہوئی تھی. میں نے ان خاتون سے پوچھا, میں نے کہا بہن مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کے ہسبینڈ کو یہ آپ سے شکوہ ہے. میرے پاس ایک کیس آیا تھا, میں وہ 20 سال کی شادی کے بعد کا کیس تھا, طلاق کا. ٹھیک ہے, تو میں وہ کیس ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں. You know, we don't realize کہ men کے لیے کتنا فتنہ, there is so much فتنہ out there. Everyone is making affairs. You know, affairs کتنے common ہو چکے ہیں ہماری سوسائٹی میں. ایک بڑی غلط فہمی ہمارے بڑے بوڑھوں نے ڈالی ہوئی ہے ہماری بچیوں کے مائنڈ میں کہ مرد کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کے جاتا ہے. جھوٹ ہے یہ. ہم مسلمان نہیں ہوئے, ہم ابھی بھی ہندو ہیں. یہ میرا پوائنٹ سمجھنے والا ہے. ان کسٹم اینڈ کلچر, جی ان کسٹم اینڈ کلچر ہم وہی ہیں. آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کہا تھا کہ شادیاں جلدی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے علی, میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ تمام بہنوں سے اور بھائیوں سے یہ بات کروں گا کہ شادی جلدی کر کے بھی میرے پاس علی ایسے ایسے کیسز آ رہے ہیں اس وقت کہ ہسبینڈ وائف کے قریب نہیں آنے دیتی, وائف ہسبینڈ کو قریب نہیں آنے دیتی. بہت کچھ ایسا بڑا افسوسناک ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں, اور یہ ویسٹ سے بہت کچھ امپورٹ ہو رہا ہے کہ جی یہ جو ہے نا یہ ہمارے اس طرح سے یہ ہے. اب جب آپ یہ کریں گے تو جس بندے نے اپنے آپ کو 2 سال 4 سال 6 سال روکا ہوا تھا, اینڈ وائس ورسا, اگر ہسبینڈ وائف سے دور رہے گا تو پھر بھی تو وہ اسی لت میں پڑ جائے گا نا واپس. جی بالکل, یہ بہت بڑی ریزن ہے, بہت بڑی میرڈ مین کی اس چیز میں جانے کی بہت بڑی ریزن. اور ہمارے یہاں پر میں اکثر بچیوں کو سمجھاتا ہوتا ہوں. میرے پاس ایک کیس آیا تھا, میں وہ 20 سال کی شادی کے بعد کا کیس تھا, طلاق کا. ٹھیک ہے, تو میں وہ کیس ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں کہ اس عورت کو تو اس مرد سے بہت شکوے تھے ہی تھے. مرد کا ایک ہی شکوہ تھا, کہتا جی ہر لحاظ سے اچھی ہے. میں کہا مسئلہ کیا ہے, کہ جب گھر جاتا ہوں نا تو پوچا مارنے والی مائی میرا دروازہ کھولتی ہے, اور دروازہ کھولتے ہی یہ خراب ہو گیا وہ خراب ہو گیا گلے شکوے شروع کر دیتی ہے. اچھا وہ جب خاتون میرے پاس سیشن کے لیے آئیں تو وہ پارلر سے تیار ہو کے آئی ہوئی تھی. میں نے ان خاتون سے پوچھا, میں نے کہا بہن مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کے ہسبینڈ کو یہ آپ سے شکوہ ہے. تو کہتی ہے اس کا تو دماغ خراب ہے, اب 20 سال کے بعد بھی میں اس کے لیے بن ٹھن کے بیٹھوں. میں نے کہا میری بہن آپ جس کے سامنے بن ٹھن کے آئی ہیں نا, آپ اس کے لیے نہیں بنی. آپ جس کے لیے بنی ہیں اس کے سامنے بننا ٹھننا آپ پہ فرض ہے. میرے سامنے آپ پارلر میں تیار ہو کے چھوڑے نقاب پہن کے آئیں گی نا تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا. بالکل ٹھیک. یہ بڑی ظاہر ہے کہ سب کو اگین سب کانٹیننٹ کا کلچر جو ہے نا بڑا عجیب سا کلچر ہے کہ ہسبینڈ کے سامنے جو ہے نا وہ تیار نہیں ہونا, باقی سب کے سامنے تیار ہونا. تو دس از یس ون آف دا بگر ریزن, بیکاز you know, we don't realize کہ men کے لیے کتنا فتنہ, there is so much فتنہ out there. Everyone is making affairs. You know, affairs کتنے common ہو چکے ہیں ہماری سوسائٹی میں, and all these things. ایک بڑی غلط فہمی ہمارے بڑے بوڑھوں نے ڈالی ہوئی ہے ہماری بچیوں کے مائنڈ میں کہ مرد کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کے جاتا ہے. جھوٹ ہے یہ. مرد کے دل کا راستہ اس کے دل سے ہی ہو کے جاتا ہے, اور دل جیتنے کا وہی طریقہ ہے کہ آپ اس کے سامنے بن ٹھن کے رہیں, ٹھن کے بھی رہیں. جیسے پروفیسر میں کہا کہ when you look at her you get happy, not in that sense. ہم وہ sexual sense میں وہ تو بائی پروڈکٹ ہے نا. this is just in the sense کہ بھائی ایک بندے کا دل خوش ہوتا ہے, لیکن مرد پہ بھی ہے. وہ دونوں مرد بھی صاف ستھرا رہے, مرد بھی بہت اچھا چڈی پہن کے بنیاد اتار کے نہ پھر رہا ہو, مرد بھی بہت اچھا جو ہے وہ بن کے رہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ کپلز آپس میں یہ چیزیں بہت اچھے سے, اگر آپ ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے نہیں کریں گے تو ایونچولی آپ دونوں دور ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, اور وہ جگہ وقت ہے جو اچھا مزے کی بات یہ ہے, پہلے شیطان کو محنت کرنی پڑتی تھی میاں بیوی میں جھگڑے کرانے کے لیے. صحیح. اب میرا خیال ہے اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی. اب میاں بیوی خود ہی جو ہے نا وہ تھوڑے عرصے کے بعد ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. تو اس کی زندگی آسان کر دی ہوئی ہے انہوں نے.
میں آئی ایم سوری بٹ میں بڑے بلنٹ ورڈز یوز کرتا ہوں آج کل تو اللہ معاف کرے اسی طرح ہی ہے بالکل. یہ اور یہ فیکٹس ہیں علی, یہ فیکٹس ہیں. سوسائٹی کا فیبرک ہی سارا ڈسٹروائے ہو رہا ہے نا, بیکاز ویسٹ سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں, جو سیدھی سی بات ہے ساری چیزیں. جب ویسٹرن لائف سٹائل امپورٹ ہوگا تو اس کے پھر کانسیکوینسز تو ریپرکشنز. اچھا علی, میرا اس پہ تھوڑا سا آپ کی اس بات سے نا ایک میں چیز ایڈ کروں گا. میں اختلاف رائے نہیں کہوں گا بٹ میں اضافے رائے کہوں گا. صحیح. ہم مسلمان نہیں ہوئے, ہم ابھی بھی ہندو ہیں. یہ میرا پوائنٹ سمجھنے والا ہے. کسٹم اینڈ کلچر جی, ان کسٹم اینڈ کلچر ہم وہی ہیں. صحیح. ہم ستی نہیں کرتے, صحیح, لیکن ہم بیوہ عورت کو زندگی عذاب کر دیتے ہیں. صحیح, رائٹ, بالکل صحیح. ہم دوسری شادی کرنے کو, ٹھیک ہے, مرد کی یا عورت کی بھی, بھائی اگر کسی کے شوہر کی جلدی ڈیتھ ہو گئی ہے, ویڈو ہے, تو اس کی شادی میں کیا پرابلم ہے یار. صحیح. ٹھیک ہے. میں ایک ایسی فیملی کو جانتا ہوں کہ وہ, اس کی 3 بیٹیاں تھیں, اور میں نے علی, اگر میں نے اس دنیا میں کوئی جنتی عورت دیکھی ہے نا تو وہ ایک جنتی عورت تھی. 4 سال اس کا شوہر ویجیٹیبل تھا, اس سے 18 سال بڑا تھا. اور علی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بیوی نے کبھی اس طرح کی خدمت کی ہوگی. اس کی بچیوں کو بھی ٹچ نہیں کرنے دیتی تھی کہ یہ میرا فرض ہے. صحیح. ٹھیک ہے, کہ اس کی ہر چیز, ویجیٹیبل کو 4 سال سنبھالنا, جبکہ ریسورسز بھی نہ ہو, کمائی بھی کوئی نہ ہو, غریب بندے ہیں. ٹھیک. اس کو میں نے کہا, میں نے مشورہ دیا, میں نے کہا آپ میری بہن شادی کر لیں. صحیح. آپ کی بچیاں چھوٹی ہیں. میں نے کہا علی لوگ کیا کہیں گے, بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہو, صحیح, ایسے کوئی شادی کر سکتا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں ہم نے کیا ہوا ہے. صحیح. تو چاہے مرد کی دوسری شادی ہے, چاہے عورت کی دوسری شادی ہے. صحیح. ہم کہتے ہیں نہیں, بہت سے کسٹم جو ہیں وہ ابھی وہ ایک کپل ہے, فلم ٹی وی کا ایکٹریس ہیں, ایکٹریسز ہیں, وہ کیا نام ہے, مخلص امینہ احمد یا کیا نام ہے ان کا. ان دونوں نے وہ مخلص شی از اراؤنڈ 70 اینڈ گائے از اراؤنڈ 80, 75-80. انہوں نے شادی کی تو پچھلے دنوں بڑی لوگوں نے ان کے اوپر لان تان کی. میں نے کہا یار شادی کی, وہ گناہ تو نہیں کیا, کیا 70 سال کا بندہ شادی نہیں کر سکتا؟ صحیح ہے. صحیح. کون سی اس میں برائی ہے؟ ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے چیزوں کو مشکل بنا دیا ہے, اور پھر ہم یہ کہیں کہ یار پورنوگرافی ایڈکشن ہو گئی, یہ فلانے کو بچے کو یہ ایڈکشن ہو گئی. بڑا ضروری ہے چیزیں سمجھنا نا. یہ ہمیں لگتی تو کڑوی باتیں ہیں, لیکن ہمارا کلچر میں جو اس طرح کی بلا وجہ کی ریسٹرکشنز ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ روٹ کازز ہے. صحیح. ہماری پرابلم دوسری ایک اور پتہ ہے کیا علی, اب ہمارے NLP میں اور جو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کام کرتے ہیں اس میں سب سے بڑا فرق پتہ ہے کیا ہے, وہ سمٹمز پہ کام کرتے ہیں کہ یار یہ سمٹم ہوا, ایڈکشن ہے تو یہ اس کا علاج ہے. ٹھیک ہے. میں جب بھی کسی کے ساتھ کام کرتا ہوں میں اس کی روٹ پہ جاتا ہوں. صحیح. یہ شروع کہاں سے ہوا, کیوں ہوا. صحیح. جب تک اگر ہمیں جڑ ہی صحیح نہیں ملی, صحیح, میں جتنے مرضی پیوند لگاؤں, صحیح, وہ آم پھل اس طرح کا نہیں دے گا جب تک میں نے اس آم کی جڑ اصلی آم کی نہیں ڈالی. بالکل ٹھیک ہے, جڑ کو فائنڈ کرنا. بالکل جڑ کو فائنڈ کرنا. اچھا, ابھی تک جتنی ہم نے باتیں کی ہیں اس کا کرکس اگر میں یوتھ کو بتاؤں کہ ایک تو ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے, اور سب سے امپورٹنٹ بات ہم نے کی سپورٹ سسٹم. بالکل, کیونکہ یو کین ناٹ فائٹ دس تھنگ آن یور اون, یو نیڈ ٹو ہیو اے سپورٹ سسٹم. اف دیر از نو ون دین لیٹ اٹ بی یور کاؤنسلر, لیٹ اٹ بی سم ون ہو از ریلیجس مائنڈیڈ. اس سے شیئر کریں, اس کو کہیں مجھ پہ نظر رکھے. کوئی دوست ہو سکتا ہے, ماں باپ بیسٹ ہیں جیسے کہ آپ نے کہا. اور پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ اوبیسلی ہیبٹس کو چینج کرنا, بیڈ ہیبٹس کو گڈ ہیبٹس سے ریپلیس کرنا, اور 15 منٹ رول جو آپ نے کہا, اور پھر اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا, گھٹنے نہ ٹیکنا اس کے آگے, اور فالوئنگ اے بیڈ ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ.